دوستو شاید آپ نے کبھی اس بات پر ٹھہر کر نہ سوچا ہو، مگر ایک کڑوا سچ یہ کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کی بہت سی طاقت دوسروں پر ضائع کرتے رہتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ نقصان کہاں ہو رہا ہے۔ ذرا یاد کریں کتنی بار آپ نے ایسے لوگوں کو جواب دیا ہے جو آپ کی وضاحت کے بھی قابل نہیں تھے، کتنی بار آپ نے خود کو ان کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جنہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے۔ ہر بار ایسا کرنے پر آپ نے صرف الفاظ نہیں دیے، آپ نے اپنی توانائی دی ہے، اپنا سکون دیا ہے، اپنے جذبات کی کنجی ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ لیکن طاقتور لوگ ایک بات جلد سمجھ لیتے ہیں، آپ کی توجہ سستی نہیں ہے، یہ آپ کی سب سے قیمتی کرنسی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم اسے ان جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں جہاں اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی۔ ہم ان لوگوں کے پیچھے وقت لگاتے ہیں جو ہمیں سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں جن کا کوئی انجام نہیں ہوتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کمزوری شروع ہوتی ہے۔ آج آپ ایک ایسا اصول سیکھنے جا رہے ہیں جو عام انسان اور مضبوط انسان کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کو نظر انداز کرنے کا فن۔ یہ غصے والا نظر انداز نہیں ہوتا، یہ انا والا نظر انداز بھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے سمجھداری والا نظر انداز، خاموش، ٹھنڈا اور حساب سے کیا گیا۔ جب آپ ہر بات کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ ہر تنقید کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگ پہلی بار محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی توجہ آسانی سے نہیں ملتی، اور اسی لمحے کھیل بدل جاتا ہے، کیونکہ جس دن آپ اپنی توجہ کو قابو میں لے لیتے ہیں اسی دن آپ اپنے جذبات کے مالک بن جاتے ہیں۔ خاموشی کا فلسفہ۔ صدیوں پہلے ایک آدمی تھا جس نے طاقت کے کھیل کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا تھا، میکاولی۔ وہ میدان میں تلوار لے کر نہیں لڑتا تھا بلکہ لوگوں کے دماغ پڑھتا تھا۔ اس نے اقتدار بنتے بھی دیکھے اور گرتے بھی، بادشاہ، جرنیل، مذہبی رہنما، سب کو قریب سے دیکھا، اور کئی سالوں کے مشاہدے کے بعد اسے ایک سادہ مگر خطرناک سچ سمجھ آ گیا: جو دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ آخرکار تھک کر ہار جاتا ہے، اور جو خود کو روک لیتا ہے وہی جیت جاتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، جو شخص ہر بات کا فوراً جواب دیتا ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ بے چین۔ جو ہر الزام پر لمبی وضاحتیں دیتا پھرتا ہے کیسا لگتا ہے؟ وہ کمزور لگتا ہے۔ اور جو ہر تنقید پر بحث شروع کر دے، لوگ اسے سنجیدہ لینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ کہ دنیا آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتی، آپ کا رویہ دیکھتی ہے۔ لیکن ایک دوسری قسم کا انسان بھی ہوتا ہے، وہ جو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ہر آواز پر پلٹ کر نہیں بولتا، وہ بس خاموش رہتا ہے، اور یہی خاموشی لوگوں کو چونکا دیتی ہے۔ کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ اندر ہی اندر ڈرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خاموشی خالی نہیں ہوتی، خاموشی ایک پیغام ہوتی ہے۔ جب آپ ہر الزام کا جواب نہیں دیتے، لوگ سوچتے ہیں شاید آپ کو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ ہر تنقید پر بحث نہیں کرتے، لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی قدر کا یقین ہے، اور جب آپ اشتعال کے باوجود خاموش رہتے ہیں تو سب کو سمجھ آتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے غلام نہیں ہیں۔ خاموشی اصل میں یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ہر کسی کے لیے وقت نہیں ہے، میرا رد عمل کوئی سستی چیز نہیں ہے، اور میری توانائی ہر جگہ خرچ ہونے کے لیے بھی نہیں بنی۔ یاد رکھیں، زیادہ شور اکثر کمزوری کی نشانی ہوتا ہے، اصل طاقت اکثر خاموش ہوتی ہے، سنبھلی ہوئی، قابو میں۔ طاقتور لوگ ہر لڑائی میں نہیں کودتے، وہ صرف وہی لڑائی چنتے ہیں جن کا جیتنا ضروری ہو، باقی شور کو شور ہی رہنے دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دن لوگ محسوس کرتے ہیں آپ بدل گئے، آپ عام نہیں رہے، آپ اپنی توانائی کے مالک بن چکے ہیں۔ نظر انداز کیے جانے کی نفسیات۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے ایک سوال کریں: جب آپ کسی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ سائنس ایک دلچسپ بات بتاتی ہے، نظر انداز ہونا صرف جذباتی تکلیف نہیں دیتا، یہ دماغ کو ویسے ہی درد محسوس کراتا ہے جیسا جسمانی چوٹ دیتی ہے۔ یعنی خاموشی صرف خاموشی نہیں ہوتی، یہ اندر تک اثر کرتی ہے۔ سوچیں، جب کسی کو اچانک آپ کی طرف سے جواب ملنا بند ہو جائے تو اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے، میں نے کیا غلط کہا؟ میں نے کیا کھو دیا؟ یہ شخص اچانک اتنا بدل کیوں گیا ہے؟ دماغ کو سب سے زیادہ تکلیف اس چیز سے ہوتی ہے جس کا جواب نہ ملے، اور جب جواب نہیں ملتا تو انسان خود ہی کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے، وہی پرانی باتیں یاد کرنے لگتا ہے، پرانے میسیجز دوبارہ پڑھتا ہے، نئے میسیجز لکھتا ہے، پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہے، فون اٹھاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی ذہن وہی اٹکا رہتا ہے۔ اصل میں اسے آپ کی کمی نہیں، آپ کے رد عمل کی کمی بے چین کرتی ہے۔ انسانی دماغ عادت کا غلام ہوتا ہے۔ جب کسی کو آپ کی توجہ کی عادت پڑ جائے اور وہ اچانک ختم ہو جائے تو دماغ اسے ایک خطرہ سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا جسے ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اس کے ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا ایسا آپ ایک خیال بن جاتے ہیں، ایسا خیال جو بار بار واپس آتا ہے، جسے جان چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ اور حیرت کی بات کیا ہے،
آپ نے کوئی لمبی بات نہیں کی ہوتی، کوئی ڈرامہ نہیں کیا ہوتا، کوئی لڑائی نہیں کی ہوتی، آپ نے صرف خاموشی اختیار کی ہوتی ہے۔ یہی اصل طاقت ہے، بغیر کچھ کیے اثر پیدا کرنا۔ کمزور لوگ توجہ مانگتے رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں نوٹس کریں، انہیں جواب دیں، انہیں اہم سمجھیں، لیکن طاقتور لوگ اس کے الٹ کام کرتے ہیں۔ وہ اپنی توجہ ہر کسی کو نہیں دیتے، وہ اپنی موجودگی کو عام نہیں ہونے دیتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز اچانک غائب ہو جائے وہی سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کمزور لوگ توجہ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور طاقتور لوگ توجہ کو اپنے پیچھے بھگاتے ہیں۔ اسٹریٹجک دوری زندگی میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ وہ فرق ہے غائب ہو جانا اور سوچ سمجھ کر پیچھے ہٹ جانا۔ یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ غائب ہو جانا اکثر کمزوری کی نشانی ہوتا ہے۔ جب انسان حالات سے بھاگ جائے، ذمہ داری سے کٹ جائے، جذبات میں آ کر سب کچھ چھوڑ دے تو اسے غائب ہونا کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس حکمت کے ساتھ پیچھے ہٹنا ایک بالکل مختلف سوچ ہے۔ یہ بھاگنا نہیں ہوتا، یہ انتخاب ہوتا ہے۔ یہ جذبات کا نہیں، سمجھداری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ طاقتور انسان ہر جگہ موجود ہونے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہر بحث میں نہیں کودتا، ہر اختلاف کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتا، اور ہر بات پر فوراً رد عمل دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر لڑائی لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا ہی اصل جیت ہوتی۔ سوچے اگر ایک شخص ہر وقت ہر چیز پر بولتا رہے، ہر تنقید کا جواب دیتا رہے، ہر انسان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کی توانائی کہاں بچے گی؟ وہ اصل تھک جائے گا اور اس کی بات کی اہمیت بھی ختم ہونے لگے گی۔ لیکن ایک مضبوط انسان اس کے برعکس چلتا ہے۔ وہ اپنی توانائی کو بانٹتا نہیں، سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ اپنی توجہ کو ہر کسی پر خرچ نہیں کرتا، بالکل ایسے جیسے ایک جنگجو اپنی تلوار کو ہر وقت استعمال نہیں کرتا۔ وہ اسے صرف حفاظت کے لیے رکھتا ہے اور صرف اس وقت نکالتا ہے جب واقعہ ضرورت ہو۔ یہی اصول زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ طاقتور انسان ہر وقت رد عمل نہیں دیتا، وہ خاموش رہنے کی طاقت کو سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ اس کی موجودگی شور نہیں کرتی لیکن اثر ضرور چھوڑتی ہے، اور یہی اس کا اصل فرق ہوتا ہے۔ لوگ اسے کم کو سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ہر لفظ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ وہ دور نظر آتا ہے مگر اصل میں ہر صورتحال کو قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی اسٹریٹجک دوری ہے، نہ بھاگنا نہ چھپنا بلکہ اپنی توانائی کو محفوظ رکھنا، اور جب وقت آئے تو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، کیونکہ اصل طاقت ہر جگہ ہونے میں نہیں، اصل طاقت وہاں ہونے میں جہاں آپ کا ہونا ضروری ہے۔ جذبات پر قابو لوگوں کو نظر انداز کرنا سننے میں جتنا آسان لگتا ہے حقیقت میں اتنا ہی مشکل کام ہے۔ باہر سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ بس بات نہ کرو، جواب نہ دو، معاملہ ختم، لیکن اندر کی جنگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ باہر کے لوگ نہیں ہوتے، اصل مسئلہ آپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی آپ کی بےزتی کرتا ہے اندر سے ایک لہر اٹھتی ہے، فوراً غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے جواب دیا جائے، بات کو وہیں ختم کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے کچھ چھن گیا ہو۔ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھے تو فوراً وضاحت دینے کا دباؤ بن جاتا ہے، جیسے ہر قیمت پر خود کو درست ثابت کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ خود پر قابو کھو دیتے ہیں۔ وہ فوراً میسج لکھ دیتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں، فوراً لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور جب بعد میں جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ لیکن طاقتور لوگ ایک مختلف راستہ چنتے ہیں۔ وہ فوراً رد عمل نہیں دیتے، وہ رک جاتے ہیں، ایک لمحہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دیکھتے ہیں لیکن اس میں بہتے نہیں۔ وہ سانس لیتے ہیں اور خود کو وقت دیتے ہیں تاکہ جذبات اپنی شدت کھو دیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر احساس سچائی نہیں ہوتا اور ہر رد عمل ضروری نہیں ہوتا۔ اصل طاقت یہی ہے کہ آپ اپنے جذبات کے غلام نہ بنیں، کیونکہ جو انسان ہر احساس کے ساتھ بہ جائے، ہر غصے کے ساتھ چل پڑے اور ہر تکلیف پر ٹوٹ جائے، وہ اپنی زندگی کا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ ایسا انسان آسانی سے ہلایا جا سکتا ہے، اسے کوئی بھی اشتعال دلا سکتا ہے، کوئی بھی اس سے رد عمل نکلوا سکتا ہے، کوئی بھی اس کی ذہنی کیفیت بدل سکتا ہے۔ اس لیے طاقتور انسان اپنے اندر ایک وقفہ پیدا کرتا ہے، وہ احساس اور عمل کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوتا ہے، جس انسان کو اپنے رد عمل پر کنٹرول نہیں، وہ اپنی زندگی پر بھی کنٹرول نہیں رکھتا۔ یہی کنٹرول ہی اصل طاقت ہے۔ زیادہ پرواہ کرنے کا جال آج کے دور میں زیادہ تر لوگ ایک ایسی قید میں جی رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ قید لوہے کی نہیں ہوتی، یہ ذہن کی ہوتی ہے، اور اس کی زنجیریں لوگوں کی رائے سے بنی ہوتی ہیں۔ اب غور کریں تو بہت سے لوگ اپنی زندگی اپنے فیصلوں سے نہیں چلا رہے ہوتے بلکہ دوسروں کی سوچ سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور رات سونے سے پہلے یہی سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں کسی نے میرے بارے میں کچھ برا تو نہیں سوچ لیا۔ یہ ایک مسلسل دباؤ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کا پیمانہ دوسروں کی رائے کو بنا لیتے ہیں تو پھر آپ آزاد نہیں رہتے۔ آپ ہر قدم سوچ کر رکھتے ہیں، ہر بات تول کر بولتے ہیں،
اور ہر فیصلہ اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ناپسند نہ کر دے۔ یہ آزادی نہیں ہوتی، یہ ایک خاموش غلامی ہوتی، کیونکہ اس حالت میں آپ اپنی زندگی نہیں جیتے، آپ دوسروں کی توقعات پوری کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ جتنا آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی آپ اپنی توانائی لوز کرتے جاتے ہیں۔ لیکن طاقتور انسان اس دائرے سے باہر نکل چکا ہوتا ہے، وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ ہر شخص کی رائے اہم نہیں ہوتی، ہر تنقید حقیقت نہیں ہوتی، اور ہر تعریف بھی ضروری نہیں ہوتی۔ وہ اپنی توجہ وہاں لگاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہو، اپنے مقصد پر، اپنے کام پر، اپنی ترقی۔ غیر متعلق لوگوں کی باتیں اس کے فیصلوں کو متاثر نہیں کرتی۔ وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آخر میں آپ خود کو ہی کھو دیں گے۔ اس لیے وہ اپنی توانائی محفوظ رکھتا ہے، وہ ہر رائے پر رد عمل نہیں دیتا، وہ ہر آواز کو اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کی پسند میں نہیں بلکہ اپنے مقصد میں ہوتی ہے۔ اور جب انسان اس سوچ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی ذہنی آزادی حاصل کر لیتا ہے جہاں اسے کسی کی رائے نہیں ہلا سکتی۔ انٹچیبل انسان۔ دوستو، آہستہ آہستہ انسان بدلنے لگتا ہے، مگر یہ تبدیلی شور نہیں کرتی، یہ اندر سے ہوتی ہے۔ پہلے آپ ہر بات پر فوراً رد عمل دیتے تھے، ہر مسئلے کی وضاحت کرتے تھے، ہر شخص کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جہاں آپ کم بولنے لگتے ہیں، آپ ہر بحث میں شامل نہیں ہوتے، ہر تنقید پر صفائی دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ پہلی بار آپ میں فرق محسوس کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ کی خاموشی انہیں عجیب لگتی ہے، آپ کا رویہ انہیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ آپ سے وہی پرانا رد عمل تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو اب موجود نہیں ہوتا۔ آپ اب ہر بات کا جواب دینے کے بجائے صرف وہی بات بولتے ہیں جو ضروری ہو۔ آپ ہر صورتحال میں خود کو ثابت کرنے کے بجائے خاموشی سے اپنی سمت میں چلتے رہتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کھیل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پہلے آپ کی توجہ کے عادی تھے وہ اب آپ کی خاموشی کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جنہیں لگتا تھا کہ آپ ہمیشہ دستیاب رہیں گے وہ اب آپ کی غیر موجودگی کو نوٹ کرنے لگتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کہ جب آپ اپنی توجہ کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں تو خود توجہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ خود رابطہ کرنے لگتے ہیں، خود آپ کو اہم سمجھنے لگتے ہیں، خود آپ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جو چیز آسانی سے مل رہی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جو چیز ہر وقت دستیاب نہ ہو وہی خاص بن جاتی ہے۔ یہی انٹچیبل ہونا ہے۔ یہ کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی زبردستی کی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک حالت ہے جہاں انسان اپنی توانائی، اپنی بات اور اپنی موجودگی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ایسا انسان ہر جگہ موجود ہو کر بھی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہوتا ہے مگر اس کی خاموشی بولتی ہے، وہ کم ظاہر ہوتا ہے مگر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور ایسا ایسا وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ لوگ خود ہی اسے اہم سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے، اور یہی انٹچیبل انسان کی پہچان ہے۔ دوستو، آج ایک نیا آغاز ہے، ایک نئی سوچ کا، ایک نئی انداز زندگی کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے ایک ایسا انسان سامنے آتا ہے جو پہلے سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ انسان جو جذبات میں بہہ کر فیصلے نہیں کرتا بلکہ سوچ سمجھ کر اپنی توانائی خرچ کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی میں ہر چیز پر رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بحث میں شامل ہونا لازم نہیں ہوتا، اور ہر انسان کو اپنی زندگی میں اہم جگہ دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اب آپ کی نظر بدل چکی ہے، اب آپ سمجھنے لگے ہیں کہ توجہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ ایک قیمتی چیز ہے، اور خاموشی کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک کنٹرول طاقت ہے۔ آپ اب ہر بات کا جواب دینے والے انسان نہیں رہیں گے، آپ اب ہر چھوٹی لڑائی میں نہیں کودیں گے، اور نہ ہی ہر کسی کو اپنی زندگی میں مرکز بنائیں، کیونکہ جب آپ ہر کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ خود غیر اہم ہونے لگتے ہیں، اور جب آپ اپنی اہمیت سمجھ لیتے ہیں تو دنیا خود آپ کو اہم سمجھنے لگتی ہے۔ اب صورتحال بدلنے والی ہے، اب آپ ہر کسی کے لیے ہر وقت دستیاب نہیں ہوں گے، اب لوگ آپ کے جواب کا انتظار کریں گے، اور آپ کی خاموشی بھی ایک معنی رکھے گی۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کے دل اور دماغ کو چھو گیا ہے تو نیچے کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، انٹچیبل۔ اور اگر آپ اس طرح کے مزیدار نفسیات اور خود پر کنٹرول کی طاقت سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے، اور اس باب میں آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔